ایک عرصے سے سوچتا رہا، اس بارے میں دریافت کرتا رہا، کئی کتابوں کو پڑھا، کئی لوگوں سے ملا اور حالات و واقعات کا مشاہدہ کرتا رہا کہ سانپ کیا ہے، اس کی فطرت اتنی خطرناک کیوں ہے، یہ اپنے چاہنے والے اور اپنے پالنے والے کو بھی ڈنک مارنے سے باز نہیں آتا۔ اس بارے میں کئی داستانیں، کئی کہانیاں لکھی گئیں، مگر ہر جگہ تشنگی رہی اور میں سانپ کی حقیقت اور اس کی حشر سامانیوں کو نہ پا سکا۔ پھر میں نے اپنی سوچوں، اپنے ذہن کے کونوں میں ایک ناگن دیکھی اور یہ ناگن میرے وجود میں پلتی رہی، میرے ذہن کے دریچوں میں پروان چڑھتی رہی۔ اب سننے والے اس خوبصورت ناگن کو دیکھیں کہ جس نے انسان کا روپ دھارا اور انسانوں کے خون سے پروان چڑھی، انہی انسانوں پر حکمران رہی۔ اسے انسان نے کتنا پیار دیا، کتنا آرام دیا، مگر اس نے انسان اور انسانیت سے وفا نہ کی، اس لیے کہ اس نے انسان کے وجود سے جنم نہیں لیا، اس میں مٹی کی خوشبو اور تاثیر نہ تھی، اس لیے وہ انسان بن کر بھی انسان نہ بن سکی۔ اس پراسرار ناول میں کچھ انسانی کردار بھی آپ کو ملیں گے جن کی فطرت بھی سانپوں جیسی تھی، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو رب کائنات کی قائم کی گئی حدود کو نہیں پھیلانتے، اور یوں کامیابی ان کے قدم چومتی چلی جاتی ہے۔ نیکی اور بدی کی جنگ ازل سے شروع ہے اور ابد تک قائم رہے گی۔ آخر حق کو فتح حاصل ہوتی ہے اور باطل شکست خوردہ ہو کر بھاگ اٹھتا ہے، اور پھر نئے ساز و سامان اور مختلف روپ دھار کر سچائی اور حق کو مٹانے آتا ہے۔ ناگن نے بھی سچائی اور حقیقت سے شکست کھائی اور اپنے ازلی انجام کی طرف گامزن ہوئی۔ زخمی زخمی ناگن کا جسم گناہوں کی آگ میں جھلسنے لگا، مگر ابھی اس کا سر کچلا نہیں گیا۔ دیکھیں، بدی اور شیطانی طاقتوں کی علمبردار ناگن شاید پھر پھن اٹھائے، مگر ایمان اور سچائی کی طاقت بھی اس کے سامنے چٹان بن کر کھڑی رہے گی۔ مجھے آپ کے خیالات اور نظریات کا انتظار رہے گا کہ میں اپنی اس کوشش میں کہاں تک کامیاب ہوا۔ آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا۔ ہٹو ہٹو، مہارانی کی سواری آ رہی ہے، ہٹ جاؤ، راستہ چھوڑ دو، ملکہ آ رہی ہے۔ شاہی اہلکار زور زور سے ہنٹر برسا رہے تھے اور لوگوں سے راستہ خالی کرا رہے تھے۔ رش کائی کی طرح پھٹنے لگا، لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں تمام راستے اور بازار غریب کی جیب کی طرح خالی ہو گئے۔ ہنٹر برداروں کے بعد مسلح سپاہیوں کا ہراول پیدل دستہ گزرنے لگا، اس کے بعد گھڑ سوار بھی گزرنے لگے۔ ارد گرد کی تمام عمارتوں کے اوپر لوگ کھڑکیوں سے اور بیلکونیوں سے لگے ملکہ کی ایک جھلک دیکھنے کے منتظر تھے۔ اب مہارانی کی بگی لوگوں کو نظر آئی۔ 8 پہیوں والی اس بگی پر مخمل کے پردے تھے جو سمٹے ہوئے تھے، اور اس کے اندر تقریباً 18 سال کی انتہائی خوبصورت گوری رنگت، سیاہ لمبے بالوں والی حسین و جمیل دوشیزہ، انتہائی قیمتی لباس زیب تن کیے ہوئے، پورے تمطراق کے ساتھ صوفہ نما گدے میں دھنس کر بیٹھی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ اور آنکھوں میں ذہانت اور غرور کی چمک تھی۔ ملکہ کے دونوں طرف دو کنیزیں دو زانو ہو کر باادب بیٹھی تھیں۔ بگی کے پچھلے حصے میں ملکہ کی خدمتگار چند غلام اور کنیزیں چاق و چوبند بیٹھے تھے۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ بگی کے آگے گھڑ سواروں کی جگہ انسان جتے ہوئے تھے، 4 مرد اور 4 خوبصورت لڑکیاں۔ سب کے پاؤں میں لوہے کی بیڑیاں اور گلے میں توق تھے۔ وہ جلاد نما حبشی غلام ان کو وقفے وقفے سے کوڑے مار مار کر مسلسل بگی کو کھینچنے پر مجبور کر رہے تھے۔ شڑاپ شڑاپ کی ہر آواز کے ساتھ بگی کے آگے جتے ہوئے قیدیوں کی چیخیں بلند ہوتی تھیں۔ تمام قیدی مرد اور لڑکیاں مسلسل کوڑا زنی بیڑیوں کے توق
اور بگی کھینچنے کی تکلیف سے نڈھال ہو رہے تھے اور اذیت ناک اور کربناک انداز میں کرا رہے تھے۔ یہ منظر اس قدر بھیانک تھا کہ اس کی تاب نہ لا کر کئی لوگوں نے اپنے گھروں کی کھڑکیاں اور دروازے بند کر لیے، لیکن بگی میں سوار خوبصورت کمسن ملکہ اس منظر سے پوری طرح لطف اندوز ہو رہی تھی۔ قیدیوں کی بڑھتی ہوئی آہوں، سسکیوں اور کراہوں کو دیکھ کر اور سن کر ملکہ تابانہ شکنتلا اپنی آنکھیں سرشاری لذت سے بار بار بند کر کے کھول رہی تھی۔ اس کی سرخ مخروطی لبوں پر مسکراہٹ گہری سے گہری ہوتی جا رہی تھی اور آنکھوں میں پراسرار چمک بڑھتی جا رہی تھی۔ جوگی مہاراج، آج آپ صبح سے ان سانپوں کی مسلسل خدمت کر رہے ہیں، کیا کوئی خاص وجہ ہے؟ سابو کوٹری میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ بتاتا ہوں سابو، بتاتا ہوں، جوگی مہاراج نے شیش ناگ کے جوڑے پر پیار بھری نظریں جماتے ہوئے جواب دیا۔ گرو مہاراج، میں کئی دنوں سے آپ کو بے چین دیکھ رہا ہوں۔ سابو نے ایک مونڈا کھینچ کر جوگی مہاراج کی طرف دیکھا اور قریب بیٹھتے ہوئے کہا، سابو، تم نے برسوں میری خدمت کی ہے، میں نے بھی تمہیں اپنا شاگرد نہیں بلکہ بیٹا سمجھا ہے۔ کثرتی جسم والے ادھیڑ عمر جوگی مہاراج نے خشخشی داڑھی میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹا تو تم مجھے ضرور کہتے ہو، لیکن میں دیکھ رہا ہوں جوگی مہاراج کہ شیش ناگ کے اس جوڑے کے بارے میں تم ضرور کچھ چھپا رہے ہو۔ سابو نے روٹنے والے انداز میں جوگی مہاراج کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، چھپاتا تھا سابو، چھپاتا تھا، پرنتو اب بات چھپانے کا کوئی کارن نہیں ہے۔ اب سمے آ گیا ہے کہ تمہیں اپنا مکمل رازدار بنا لو۔ آؤ ذرا میرے اور قریب آؤ اور سنو سابو، یہ بات تم اپنے تک ہی رکھنا، کوئی چنتا کرنے کی ضرورت نہیں جوگی مہاراج۔ سابو نے تمہیں گرو کہا ہے، تمہارا ہر راز مرتے وقت میرے ساتھ ہی چتا میں راکھ بن کر جائے گا۔ تو ذرا باہر جا کر چاروں اور نظریں دوڑاؤ، دیکھو کوئی ہماری بات سن تو نہیں رہا، مہاراج نے رازدارانہ لہجے میں کہا۔ سابو فوراً اٹھ کر باہر نکلا اور چند ساعتوں بعد پھر کوٹھی کے اندر داخل ہوا اور بولا، گرو جی، چاروں اور ویرانی کے ڈیرے ہیں اور پھر ان سنگلاخ چٹانوں میں ہمارے علاوہ صرف الو بولتے ہیں۔ جوگیوں کے اس ڈیرے کی طرف تو وہی آئے گا جس کے جیون کے دن پورے ہو چکے ہوں گے۔ سابو، تم گزشتہ 20 سال سے میرے ساتھ ہو، تم جانتے ہو کہ میرے ہر سال ساون کے مہینے میں اماوس کی رات ناگ دیوتا کے حضور 2 انسانوں کو بلیدان کرتا ہوں، نوجوان مرد اور نوجوان عورت۔ پوچھو کیوں؟ جوگی مہاراج نے شیش ناگ کے جوڑے کو پٹاری میں بند کرتے ہوئے سرسراتے لہجے میں کہا، دھرم کے معاملات میں بحث اچھی نہیں ہوتی مہاراج، اس لیے بلیدان کرتے وقت تو میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں، لیکن وجہ پوچھنے کی مجھے کبھی ضرورت نہیں ہوئی، سابو نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ سنو سابو، یہ واقعہ جو میں تمہیں سنانے جا رہا ہوں، اس کا ایک ایک لفظ حقیقت پر مبنی ہے۔ آج سے تقریباً 100 برس قبل میرے پردادا کو اس کے گرو نے مرتے وقت شیش ناگ کا ایک جوڑا بخشا اور بتایا کہ ان ناگوں کے سر پہ تاج کے نشان ہیں اور آنکھوں میں سنہری روشنی۔ آنکھوں کی سنہری روشنی سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ بادشاہ سانپ ہیں اور ان کی عمر عام سانپوں کے مقابلے میں خاصی زیادہ ہے، اور اگر یہ 100 سال تک زندہ رہ گئے تو یہ نہ صرف انسان کے روپ میں آ جائیں گے بلکہ ہر جاندار کا روپ دھار سکیں گے۔ زمین کی تہوں میں چھپے ہوئے خزانے بھی ان کی دسترس میں ہوں گے، اور اس وقت یہ جس کے قبضے میں ہوں گے یہ اسی کے حکم کے غلام ہوں گے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر ساون کو اماوس کی رات ناگ دیوتا کے حضور ایک مرد اور ایک عورت کی بلی کی جائے۔ 28 برس سے میرے پردادا نے ہر سال یہ رسم نبھائی۔ اس کے بعد شیش ناگوں کا یہ جوڑا میرے دادا کے سپرد کر کے ملک عدم صدار گیا۔
35 برس تک اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر میرے دادا نے ہر سال 2 انسانوں کا بندوبست جاری رکھا اور پھر وہ بھی مر گیا۔ میرے باپ کو یقین تھا کہ اس کی زندگی میں یہ انسانی روپ میں آ جائیں گے، لیکن یہ حسرت اس کے دل میں ہی رہی، اور آج سے 22 برس پہلے وہ دمے کے جان لیوا مرض کا شکار ہو کر اس وقت سے لے کر آج تک میں نے اپنے آبا و اجداد کی نشانی کو ناز و نام سے پالا اور ہر برس قربانی کی رسم بھی جاری رکھی۔ لیکن گرو مہاراج، سابو نے بات کاٹتے ہوئے کہا، انسانی روپ میں یہ کب آئیں گے؟ اور اس امر کی کیا کوئی نشانی بھی ظہور میں آئیں گی؟ آئیں گی کیا، آ چکی ہیں مورخ۔ میرے پردادا کو اس کے گرو نے مرنے سے پہلے بتایا تھا کہ 99 برس بیت جانے کے بعد آخری سال میں ان ناگوں کے سر کے تاج اور واضح ہو جائیں گے اور ان کی آنکھوں سے نکلنے والی سنہری روشنی سبز روشنی میں تبدیل ہو جائے گی۔ پچھلے سال جب میں نے 2 جوان بہن بھائیوں کو جنگل میں سفر کرتے ہوئے اپنے کوبرا سانپوں سے ڈرا کر اغوا کر لیا تھا، اور ساون کی حب زدہ اماوس کی رات میں جب چاند بالکل غائب اور رات مکمل اندھیری ہوتی ہے، کو اس پہاڑی کی چوٹی پر بنے ہوئے 1000 سال پرانے ناگ دیوتا کے مندر میں دیوتا کے بت کے نیچے خنجر سے ذبح کیا اور ان کے خون سے غسل دیا اور انہیں ان کا خون پلایا، تو دوسرے ہی دن میں نے دیکھا ان کے سروں پر تاج کے نشان مکمل طور پر واضح ہو گئے اور آنکھوں کی سنہری روشنی تیز سبز روشنی میں تبدیل ہو گئی ہے۔ میں اسی رات سمجھ گیا کہ 99 سال پورے ہو گئے اور ان کی انسانی روپ میں آنے کو صرف یہ سال آخری رہ گیا ہے۔ اس لیے گزشتہ تمام سال میں نے شیش ناگ کے اس جوڑے کو تمہاری نظروں سے بھی دور رکھا، لیکن آج میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج بھی ساون کی رات یعنی اماوس کی رات بھی ہوگی، اور آج آدھی رات کے بعد ناگوں کا یہ جوڑا انسانی روپ میں آ جائے گا۔ سنا تم نے سابو؟ آج میں دنیا کا سب سے خوش قسمت اور طاقتور انسان بن جاؤں گا۔ یہ ناگ میرے غلام ہوں گے، دنیا بھر کے خزانے میری دسترس میں آ جائیں گے، اور میں اپنی باقی زندگی ٹھاٹھ سے گزاروں گا۔ سابو اس کا منہ حیرت اور خوشی سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ شیش ناگ کے اس جوڑے کے بارے میں یہ انکشاف اس کے لیے زندگی کی سب سے بڑی خبر تھی۔ جوگی مہاراج اسے کہیں دور سے بولتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس کے کانوں میں تو جوگی مہاراج کا صرف ایک ہی جملہ بار بار گونج رہا تھا کہ انسانی روپ میں آتے وقت یہ ناگ جس کے قبضے میں ہوں گے اس کے غلام رہیں گے۔ سابو جو جوگی مہاراج کا گزشتہ 20 برس سے غلام بے دام چیلا اور نمک خوار تھا، اس کی نیت میں کھوٹ آنے لگا۔ وہ سوچنے لگا کہ مہاراج کو ٹھکانے لگا دیا جائے تاکہ یہ بادشاہت اس کے حصے میں آئے، لیکن اس سے پہلے چند ضروری معلومات گرو سے لینا ضروری تھی، لہذا رات تک گرو کا زندہ رہنا بہت ضروری تھا۔ کس وچار میں گم ہو گئے ہو بالک؟ گرو مہاراج کی تیز آواز سے سابو گڑبڑا کر رہ گیا اور کہنے لگا، گرو میں سوچ رہا ہوں کہ تم واقعی گرو ہو اور ہر گڑ سے واقف ہو، پرنتو ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی، 100 سال سے ہر سال ان سانپوں کے لیے انسانی قربانی دی جا رہی ہے، تو کیا انسان بن جانے کے بعد بھی یہ سلسلہ بند ہو جائے گا؟ نہیں، گرو نے جواب دیا، بلکہ انسانی شکل میں آنے کے بعد ان کو مہینے میں کم از کم ایک انسان کے خون سے غسل کرنا، اس کا خون پینا پڑے گا، ورنہ ان کی جوانی کو بڑھاپے کا گھن لگنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن کیا یہ انسانیت پہ ظلم نہ ہوگا کہ صرف 2 سانپوں کی زندگی بچانے کے لیے سینکڑوں انسان قربان کیے جا چکے ہیں اور ہزاروں مزید ہوں گے؟ اپرادھی، گرو مہاراج کڑک کر بولے اور ایک دم کھڑے ہو گئے۔ ناگ دیوتا کی شان میں گستاخی کرتا ہے، دیوتاؤں کی پسندیدہ رسم کو ظلم کہتا ہے۔ گرو مہاراج کے منہ سے مارے غصے کے جھاگ نکلنے لگے۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا مہاراج،
میں تو خود ناگ دیوتا کو پوجنے والا ہوں، میں دیوتا کی شان میں کیسے گستاخی کر سکتا ہوں؟ سابو نے ایک دم لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں سنبھل کر کہا، آج کے بعد اگر ایسے الفاظ اپنی زبان پر لایا تو زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ مہاراج نے قدرے نرم پڑتے ہوئے کہا۔ وہ خود بھی اس مبارک موقع پر کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ پھر واپس اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے بولے، ناگ دیوتا کے دھرم میں کوئی بات ظلم نہیں ہوتی سابو، سانپ تو علامت ہی دہشت کی ہے۔ آستین کا سانپ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سانپ ہمیشہ دھوکہ دیتا ہے۔ یہ بھی کہاوت ہے کہ سانپ کو چاہے کتنا بھی دودھ پلاؤ پھر بھی وہ ڈسنے سے باز نہ آئے گا۔ ناگ تو اپنے بچوں تک کو کھا جاتا ہے، انسان پر کیسے دیا کر سکتا ہے؟ ناگ ہو یا پجاری، سب ایک ہی بات ذہن نشین رکھتے ہیں، اپنا مفاد، ظلم کوئی چیز نہیں۔ میں بھی تو یہی سوچ رہا ہوں مہاراج کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ سابو دل ہی دل میں بولا۔ اوہ! اچانک گرو مہاراج چونک پڑے اور ایک دم اٹھتے ہوئے بولے، آؤ سابو جلدی آؤ۔ ہو یہ کیا ہو گیا؟ اب کیا ہوگا؟ تیزی سے کوٹری کے دروازے سے باہر نکل گئے۔ سابو بھی جلدی سے ان کے پیچھے حیرت بھرے انداز میں لپکا۔ مہاراج کچھ بتائیں تو صحیح، آخر ہوا کیا ہے؟ سابو تیز تیز قدموں سے ان کے برابر آتا ہوا بولا۔ سابو، پرسوں جب تو یہاں سے 10 کوڑ دور گاؤں میں ناگوں کے لیے دودھ لینے گیا تھا تو کسی قافلے سے بچھڑ کر 2 پتی پتنی جن کی نئی شادی ہوئی تھی اس طرف کو آ نکلے۔ راستہ بھول چکے تھے اور بھوک پیاس سے نڈھال تھے۔ میں نے انہیں تسلی و تشفی دی اور کہا رات یہاں ٹھہر جاؤ، کھانے پینے کی کوئی فکر نہ کرو، صبح میں تمہیں آبادی میں پہنچا دوں گا۔ اور ان کو ناگ مندر کے ایک کمرے میں لے گیا، لیکن کھانے میں بے ہوشی کی دوا ملا دی، یوں وہ کھانا کھاتے کھاتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ میں نے سوچا چلو آخری بلیدان کا بندوبست بھی ہو گیا۔ ان کو بے ہوش کرنے کے بعد ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اور گلے میں لوہے کے کڑے ڈال کر ایک کونٹھی سے باندھ دیا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ پھر ناگوں کے انسان بننے کی خوشی میں ان کا خیال ذہن سے نکل گیا، اور ابھی مجھے خیال آیا ہے کہ 3 دنوں سے وہ وہاں بھوکے اور پیاسے قید میں ہیں۔ اگر وہ مر چکے ہیں تو بہت برا ہوگا۔ بلیدان ان کے کارن ایک کنیا اور ایک بالک کا بندوبست اس ویرانے میں کہاں سے ہوگا؟ ہمارے برسوں کی تپسیا نشٹ ہو جائے گی۔ دونوں گرو چیلا تیزی سے پہاڑی پر چڑھنے لگے۔ مہاراج، یہ دونوں نیم بےہوش ہیں مگر زندہ ہیں، جلدی سے پانی اور کھانے کو کچھ لاؤ سابو۔ اور مہاراج خود ان کے ہاتھ پاؤں کھولنے لگے۔ تھوڑی سی جدوجہد کے بعد دونوں میاں بیوی آہستہ آہستہ ہوش میں آنے لگے۔ دونوں بھوک پیاس اور حبس سے نڈھال تھے۔ سابو نے پانی کی ایک بالٹی ان کے چہرے سمیت پورے جسم پر انڈیل دی۔ اب وہ مکمل ہوش میں آ کر کرانے لگے۔ سابو نے جلدی سے دودھ کے پیالے ان کے آگے رکھ دیے۔ دونوں میاں بیوی کچھ بولے بغیر ندیدوں کی طرح دودھ پر جھپٹ پڑے۔ دودھ پی کر ان کی جان میں جان آئی۔ ہمیں یہاں کیوں قید رکھا ہے ظالموں؟ لڑکی نے دکھ بھری فریاد دی۔ پہلے کچھ کھا پی لو کنیا، باقی باتیں بھی ہو جائیں گی۔ مہاراج اس کے گیلے جسم کو سلگتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے۔ جب تک دونوں میاں بیوی کھاتے پیتے رہے، دونوں گرو چیلا عورت کو دیکھ دیکھ کر آپس میں باتیں کرتے رہے۔ گرو نے کہا، سابو جب یہ کھا پی لیں تو اس مرد کے ہاتھ پاؤں پھر سے باندھ کر اسے کونٹھی سے کھول کر دوسرے کمرے میں لے جا کر باندھ دینا، اور اس کنیا کے کومل شریر سے میں اپنے من کی پیاس بجھاؤں گا۔ 1 سال بعد یہ موقع ہاتھ آیا ہے۔ گرو جی، ایک بات پوچھنے کی جرت کر رہا ہوں میں۔ ناگ دیوتا کے دھرم میں دخل اندازی نہیں بلکہ اپنے علم میں اضافہ چاہتا ہوں۔ جلدی بول۔ مہاراج لڑکی کو دیکھ کر ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولے۔ اس لڑکی کی عزت داغدار کرنے کے بعد بھی
دیوتا ہمارے بلیدان قبول کر لیں گے؟ سابو ڈرتے ڈرتے بولا، مورخ، پوتر پاپ کا ناگ دیوتا اور ہندو دھرم سے کوئی تعلق نہیں۔ ناریاں تو ہوتی ہی من کی پیاس بجھانے کے لیے ہیں۔ دیوتا کے حضور بلیدان صرف خون کا ہوتا ہے، باقی شریر سے دیوتاؤں کو کوئی سروکار نہیں۔ سندر کنیائیں آکاش سے کیول اسی کارن دھرتی پر اتاری جاتی ہیں کہ ان کے کومل شریر سے منشیہ اپنی آشتی پہنچنے، اس لیے اس کی ہتیا ہو تو ہم لوگ اس کی پتنی اور اس کی چتا کی آگ میں ستی کر دیتے ہیں۔ ہر کنیا کو ضروری ہے وہ منگل سوتر سے بچ کر ہر مرد کا ساتھ دے تاکہ ستی ہونے سے بچ سکے اور جیون کے مزے لوٹے۔ مہاراج نے تفصیل بتائی اور سابو سب کچھ سننے والے انداز میں گردن ہلانے لگا۔ فوری طور پر اٹھ کر لڑکی کا خامد کے ہاتھ پاؤں تیزی سے باندھنے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ لڑکی کے خامد نے احتجاج کی کوشش کی، لیکن موٹے تازے سابو کے آگے اس کی ایک نہ چلی۔ سابو اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اور کندھے پر اٹھا کے اسے مندر کے ہال میں ناگ دیوتا کے بت کے نیچے رکھ کر ایک کونٹھی سے اس کے گلے کی زنجیر کو باندھنے لگا۔ اب ایک دفعہ پھر وہ مرد مکمل طور پر شکنجے میں تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر سابو جب پہلے کمرے میں آیا جہاں وہ لڑکی اور مہاراج کو چھوڑ گیا تھا تو ٹھٹک کر رک گیا۔ لڑکی چیخ رہی تھی اور گرو مہاراج اس کے جسم سے جونک کی طرح چمٹے ہوئے تھے۔ خوبصورت لڑکی بار بار اس کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی، لیکن مہاراج اپنے گر آزمائے جا رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں لڑکی ڈھیلی پڑ گئی اور مہاراج تمام مارچے سر کر کے ایک طرف کو لڑک کر کتے کی طرح ہانپنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ہانپنے کے بعد سابو کو موج میلہ کرنے کا آنکھ سے اشارہ کر کے کمرے سے باہر نکل گئے۔ سابو ندیدوں کی طرح ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے لڑکی کی طرف بڑھنے لگا اور ناکافی لباس کو سنبھالتی ہوئی لڑکی کی آنکھوں میں ایک بار پھر خوف کے سائے لہرانے لگے۔ 7 سروں والے ناگ دیوتا کا بت پھن پھیلائے کھڑا تھا۔ اس کے نیچے 3 فٹ بلند پتھر کا تخت پوش تھا جس پر دونوں پتی پتنی عریاں حالت میں پشت کے بل بندھے ہوئے تھے۔ دونوں کے ہاتھ اور پاؤں مضبوط ڈوریوں سے کسے تھے اور ڈوریوں کے سرے فرش پر ایک دوسرے کے مخالف سمت گڑے کنڈوں سے باندھ دیے گئے تھے۔ اب ان کی زیادہ حرکت ناممکن تھی۔ مندر کے 30 فٹ لمبے ہال میں صرف ایک دیا ٹمٹما رہا تھا، جبکہ مدھم روشنی میں مندر کی دیواروں پر بنے ہوئے سانپ کے نقش و نگار انتہائی پراسرار منظر پیش کر رہے تھے۔ باہر ساون کی کالی سیاہ رات میں بادلوں کی گھن گرج سنائی دے رہی تھی۔ گرو مہاراج تخت پوش سے 5 فٹ دور سانپوں کی پٹاری آگے رکھے دو زانوں بیٹھ کر ہاتھ میں خنجر تھامے ناگ منتر کا جاپ کر رہے تھے، اور سابو ان کے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑا انہیں تنزیہ نظروں سے دیکھ کر زیر لب مسکرا رہا تھا۔ بری طرح کس کر بندھے ہوئے میاں بیوی کی آنکھیں خوف سے پھٹ رہی تھیں۔ اب انہیں اپنی موت کا یقین ہو چلا تھا۔ ان کے جسم ہولے ہولے لرز رہے تھے۔ جاپ مکمل کر کے جوگی مہاراج سیدھے ہاتھ میں خنجر تھامے نپے تلے قدموں سے تخت پوش کی طرف بڑھنے لگے، اور پھر قریب پہنچ کر ایک ساتھ رک کر ایک دم خنجر عورت کی شہرت پر رکھ دیا، اور اس سے قبل کہ عورت چیختی، مہاراج نے انتہائی بے رحمی سے خنجر تیزی سے چلا کر اس کی شہرت کاٹ دی۔ سابو نے برق رفتاری سے شیش ناگوں کے پٹارے سے ڈھکن اٹھا کر اس کے خون کے نیچے رکھ کر گرم گرم ابلتا خون جب پٹاری کے اندر ناگوں پر گرا تو وہ پھن اٹھانے لگے۔ سابو نے پٹاری زمین پر گرتے خون کے عین نیچے رکھ دی۔ چند ہی ساتوں میں مہاراج نے مرد کی گردن بھی کاٹ دی۔ اب دونوں میاں بیوی کے نرخرے سے خر خر کی آوازیں مندر کے پراسرار ماحول کو مزید خوفناک بنا رہی تھیں، لیکن سابو اور مہاراج کے لیے یہ کوئی نئی بات نہ تھی۔ دونوں ناگ اور ناگین انسانی خون میں اشنان کر رہے تھے اور سرخ زبانیں نکال نکال کر خون چاٹ رہے تھے۔ جوگی مہاراج ایک بار پھر دو زانو ہو کر بیٹھ گئے اور نظریں شیشناگ کی اٹکیلیاں کرتے ہوئے جوڑوں پر جما دی۔ سابو مہاراج کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔
اچانک بڑے زوردار طریقے سے بجلی چمکی اور بادلوں سے گڑگڑاہٹ کے ساتھ خوفناک کڑک سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی بارش کی رفتار ایک دم بہت تیز ہو گئی اور ساتھ ہی زوردار ہواؤں کے جھکڑ چلنے لگے۔ پھر یوں محسوس ہوا جیسے زلزلہ آ رہا ہو اور پورا مندر دائیں بائیں ہلنے لگا۔ پہاڑ سے پتھر لڑکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ جوگی مہاراج دو زانوں بیٹھے آنکھیں بند کیے تیزی سے اشلوک پڑھنے میں مصروف تھے۔ یہ تمام واقعات بھی اس کی توجہ منقسم نہ کر سکے۔ البتہ سابو خوفزدہ ہو گیا اور مہاراج کے قریب آ گیا اور تیزی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ کہیں کوئی چیز اوپر سے نہ آ گرے، لیکن مندر کے حالات ٹھیک تھے۔ صرف زلزلے سے پورے کا پورا مندر ہل رہا تھا۔ شاید ناگ دیوتا کی آمد تھی۔ اچانک زلزلہ یکدم رک گیا۔ اس کے ساتھ ہی بارش اور گرج چمک کی آوازیں بھی بالکل بند ہو گئیں۔ یکایک خاموشی چھا گئی۔ دیے کی لو بھی ایک جگہ ٹھہر گئی۔ یہ چیزیں اپنی جگہ پر ساکت اور خاموش تھیں۔ دونوں لاشیں بھی مکمل طور پر ٹھنڈی ہو چکی تھیں۔ ہر طرف موت کی سی خاموشی چھا گئی۔ سابو کی آنکھوں میں چمک بڑھی اور اس کے ہاتھ دھوتی کے ڈب میں اڑتے ہوئے خنجر کی طرف بڑھنے لگے کہ اچانک بین کی ہلکی ہلکی مدھم آواز سنائی دینے لگی، جیسے کوئی جوگی انتہائی مہارت سے بین بجا رہا ہو۔ آواز بتدریج تیز ہوتی رہی، پھر یوں محسوس ہوا جیسے ایک سے زیادہ بینیں ایک ہی لے میں بجائی جا رہی ہیں۔ آہستہ آہستہ بینوں کی آوازیں اونچی سے اونچی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ گرو مہاراج بھی بین بجانے والے کمال رکھتے تھے، مگر اس آواز اور لے کے سامنے خود کو طفیل مکتب سمجھنے لگے۔ سابو پر تو ان آوازوں کا نشہ سا طاری ہو گیا۔ بڑی مشکل سے سر جھٹک جھٹک کر اپنے اعصاب پر قابو رکھا۔ شیش ناگوں کا جوڑا بھی بین کی لے پر ہولے ہولے جھوم رہا تھا۔ مان سرسراتی ہوئی آواز کے ساتھ ہوا کا ایک جھونکا کمرے کے اندر محسوس ہوا۔ یوں محسوس ہوا جیسے یہ ہوا کہیں کمرے کے اندر ہی سے پیدا ہوئی ہے۔ اب ہوا زور سے چلنے لگی تھی اور بگولے کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ اس بگولے نے آہستہ آہستہ پٹاری کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ ہوا کا بگولا اپنے محور میں تیز رفتاری سے گھومنے لگا۔ ناگ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ہوا کا غبار پنکھے کی صورت چلتا نظر آنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی ناگ دیوتا کے بت کے درمیان والے سر سے سبز رنگ کی روشنی لیزر لائٹ کی شکل میں اس بگولے پر پڑنے لگی۔ مہاراج کی تمام تر توجہ بگولے پر تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کا سابو کو انتظار تھا۔ اس نے پلک جھپکنے میں خنجر سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر مہاراج کی گردن کے عین اوپر وار کیا۔ اس سے قبل کہ گرو مہاراج کو کچھ سمجھنے کا موقع ملتا، یک کے بعد دیگر اس نے 3-4 وار گردن پر کیے۔ مہاراج تیورا کر پشت کے بل گر گئے اور پتھرائی آنکھوں سے سابو کو دیکھتے ہوئے بمشکل اتنا ہی کہہ سکے، سابو تم، اور ان کی گردن ایک طرف لڑک گئی۔ سابو نے بجلی کسی تیزی سے مہاراج کی لاش کو پاؤں سے پکڑا اور کمرے کے باہر کھینچتا ہوا لے گیا، اور جب وہ واپس مندر کے ہال میں واپس آیا تو نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ ناگ دیوتا کی آنکھوں سے روشنی نکلنی بند ہو چکی تھی۔ ہوا کے بگولے، پٹاری اور شیش ناگوں کے نشان تک نہ تھا، اور پورا کمرہ نہ جانے کہاں سے آنے والی دودھیا روشنی کی زد سے مکمل طور پر منور تھا۔ پٹاری والی جگہ پر ایک خوبصورت نوجوان مرد اور 17-18 سالہ لڑکی ایک دوسرے سے بغل گیر بیٹھے تھے۔ سابو کی آمد کا انہوں نے کوئی نوٹس نہ لیا۔ سابو سکتے کی حالت میں ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ ناگ اب 6 فٹ سے زیادہ نکلتے ہوئے قد، کثرتی جسم، گھنگریالے بالوں، صاف گوری رنگت کے دراز قد صحت مند نوجوان میں تبدیل ہو چکا تھا، اور ناگن تو کسی ریاست کی شہزادی یا آکاش کی اپسرا معلوم ہوتی تھی۔ چہرے پر معصومیت بھرے بھرے گال، مخروطی ہونٹ، کمر تک لمبی لمبی گھنیری تراشیدہ کھلی زلفیں، اور یہ موٹی موٹی بڑی بڑی آنکھیں۔
جنہیں وہ جھپک تک نہیں رہی تھی، رنگ ایسا کہ چاند بھی شرمائے۔ دونوں کسی شاہی لباس میں ملبوس تھے اور پاؤں میں تلے دار کھسے تھے۔ شیش ناگ کے جوڑے کو انسانی روپ مبارک ہو، سابو نے آواز کو روپدار بناتے ہوئے زوردار لہجے میں کہا۔ لڑکا اور لڑکی دونوں سابو کو دیکھنے لگے اور آہستگی کے ساتھ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے۔ وہ عجیب نظروں سے سابو کو دیکھ رہے تھے۔ سابو ان سے آنکھیں نہ ملا سکا اور اس نے اپنی نگاہیں نیچی کر لیں اور بولا، 100 سالوں سے میرے آباء و اجداد نے تمہاری خدمت کی ہے اور تمہیں دودھ پلایا، اور ہر سال ناگ دیوتا کے حضور انسانی بلیدان ساون میں اماوس کی راتوں میں پیش کیے، اور تمہیں ان کے خون سے غسل دیا گیا اور خون چٹوایا گیا۔ یہ سارے عوامل مکمل 100 برس تک بغیر کسی وقفے سے کیے گئے۔ جب تم دونوں کی عمریں چند سال کی تھیں تو میرے پردادا کے گرو نے تمہیں میرے پردادا کو بخش دیا تھا۔ ان کی موت کے بعد میرے دادا نے، اور اس کے بعد میرے باپ، اور پھر میں نے تمہاری حفاظت کی۔ آج 100ویں بلیدان اور عمر کی صدی طے کر لینے کے بعد تمہیں ناگ دیوتا نے انسانی روپ بخش دیا ہے، لیکن چند باتوں کا تم دونوں کو خیال رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہر ماہ تمہیں انسانی خون کی ضرورت ہوگی، ورنہ تمہاری جوانی قائم نہ رہ سکے گی۔ دوسری بات یاد رکھنے والی یہ ہے کہ آگ سے بچ کر رہنا، ورنہ مر جاؤ گے۔ اور یہ بات تو تم دونوں کے علم میں ہوگی کہ تم میرے غلام ہو اور میرا ہر حکم ماننے پر پابند ہو۔ آج سے تمہارا نام ارجن، ناگ کی طرف اشارہ کرنے کے بعد وہ ناگ کو دیکھ کر بولا، اور تمہارا نام شکنتلا ہے۔ اتنا کہتے ہوئے اس نے ناگ اور ناگن سے جیسے ہی نظریں ملائیں، اس کو یوں محسوس ہوا جیسے دونوں کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے ہوں۔ ارجن اور شکنتلا اسے انتہائی غصے سے دیکھ رہے تھے۔ ارجن یعنی ناگ کے ہونٹ ہلے اور گونجدار آواز سنائی دی، سابو، گرو مہاراج کہاں ہیں؟ سابو ایک دم گڑبڑا کر رہ گیا، مگر سنبھل کر تیزی سے بولا، میں نے تمہیں پالا پوسا ہے، میں ہی گرو ہوں، تمہیں میرا احترام کرنا چاہیے۔ سابو، ارجن شعلہ بار آنکھوں سے اس کو دیکھتے ہوئے بولا، ہم انسانی روپ میں ابھی ابھی ضرور آئے ہیں، مگر گزشتہ کئی سالوں سے ہمارے اندر کئی انسانی خصوصیات پیدا ہو گئی تھیں۔ ہم انسانوں کی طرح دیکھ، سن اور سمجھ سکتے تھے۔ ہم نے گرو مہاراج اور تمہارے درمیان ہونے والی گفتگو بھی سنی۔ تم اس کے چیلے ہو، ہم تمہارے نہیں، گرو مہاراج کے غلام ہیں، جن کی نسلوں نے ہمیں حفاظت میں رکھا۔ ناگن، جس کو سابو نے شکنتلا کا نام دیا تھا اور جو اب تک خاموش کھڑی تھی، فوری طور پر بولی، سابو، جلدی سے بتاؤ مہاراج کہاں ہیں، ورنہ ہم تمہارا خون پی کر ہی اپنی انسانی زندگی کا آغاز کریں گے۔ تم یقین کرو میں ہی گرو ہوں، سابو ایک دم تیزی سے بولا، لیکن اب اس کی آواز میں لرزش تھی، اور اسے یقین ہو چلا تھا کہ اس کا راز فاش ہو چکا ہے۔ ناگ اور ناگن اس کی سوچ سے بھی زیادہ صلاحیتوں کے مالک تھے، اور وہ سانپوں کے روپ میں ہوتے ہوئے بھی مہاراج کو پہچانتے تھے اور ساری باتیں سمجھتے تھے۔ اب سابو کو موت سر پر نظر آنے لگی۔ وہ اچانک موت کے خوف سے بدحواس ہو کر دروازے کی طرف بھاگا، لیکن چند ہی قدم چلا ہوگا کہ ارجن نے قلع بازی کھائی اور پلک جھپکنے میں ناگ کی شکل اختیار کر لی۔ سابو کے دروازے سے باہر نکلنے سے پیشتر ہی ناگ نے اسے جکڑ لیا، اس کی گردن کے گرد لپٹ گیا اور سابو کے عین سامنے سرخ رنگ کی زبان نکال کر انسانی آواز میں بولا، چلو واپس چلو سابو۔ اس دہشت ناک صورتحال سے سنبھل نہ سکا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس کے گرنے سے پہلے ہی ناگ اس کی گردن سے علیحدہ ہو گیا۔